واللہ احد اللہ الصمد صدق اللہ العظیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہمارا پروگرام پچھلے سیشن میں جہاں پر اختتام پذیر ہوا تھا وہاں پر ہم نے سورہ التوحید کے پہلے 2 سٹیپس وہ ہم نے ڈسکس کر لیے تھے کہ کل اور ہوا، اس کے تحت ہم نے بات چیت کی تھی۔ کل کے تحت ہم نے یہ سمجھا تھا کہ جب تک ہم رب کی ذات کی پہچان بھی واسطہ رسالت سے نہیں کریں گے وہ توحید نہیں ہوگی۔ بغیر واسطہ رسالت کے ہم وحدانیت تک پہنچ سکتے ہیں، ہم اس کے احد ہونے کو مان سکتے ہیں لیکن توحید تک نہیں پہنچ سکتے۔ توحید تب بنے گی جب ہم قول رسول کے مطابق اسے تسلیم کریں گے۔ اور دوسرا تھا ہوا سے مراد اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے غائب کی ضمیر استعمال کی ہے۔ مطلب کیا کہ اس کی ذات ہمارے فہم ہمارے ادراک سے ماورا ہے، بہت بلند ہے۔ ہمارا جو ادراکات کے جتنے بھی ذرائع ہیں 5 ظاہراً ہیں اور 5 ہماری عقل کے ہیں اور 5 ہمارے وجدان کے ہیں، 15 ذرائع ہیں انسان کے۔ وہ 15 کے 15 اس کا ادراک کرنے سے قاصر ہے، وہ ما فوق الادراک ہے۔ تیسرے درجے پر آ کر اسی پہلی آیت کے تحت ہی ہم نے تیسرا لفظ جو رب کائنات نے استعمال فرمایا ہے وہ ہے کل ہو واللہ اللہ، اسم جلالت۔ اسے اسم جلالت کہا جاتا ہے اور اسے اللہ کا اسم ذاتی بھی کہا جاتا ہے۔ اب رب کائنات نے یہاں پر اپنا کوئی اسم صفت استعمال نہیں فرمایا، اسم ذات کیوں استعمال فرمایا؟ تو اس سے ایک بہت بڑے مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ یہیں پر مار کھائی جاتی ہے، یہیں پر ڈگمگا جاتے ہیں لوگ، یہیں پر پھسل جاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ رب کائنات نے یہاں اپنا اسم ذاتی استعمال کر کے یہ بتا دیا ہے۔ 2 باتیں اس کے تحت ہم ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1 کہ اس کا یہ نام جو ذاتی اس نے استعمال کیا ہے مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ ہے، الوہیت میں اس کے ساتھ کوئی شامل ہی نہیں ہے۔ پہلا کہ اس نے الہ سے اپنا اسم ذاتی اللہ استعمال فرمایا، تو یہ اللہ اس کا اسم ذاتی ہے، مطلب اللہ ہونے میں الوہیت میں اس کے ساتھ کوئی شامل ہے ہی نہیں۔ کیونکہ رب کائنات قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر ایسا ارشاد فرماتا ہے، جیسے کہ سورہ الانبیاء آیہ نمبر 22 میں وہ ارشاد فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس میں اللہ کے علاوہ اور الہ ہوتے تو فساد ہو جاتا۔ مطلب اللہ ہی اللہ ہے، الہ ہے، وہی معبود ہے، وہی معبود حقیقی، اس کے علاوہ کوئی اور معبود ہے ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ معبود ہے، معبود حقیقی ہے، وہی اللہ ہے، وہی خالق و مالک ہے، وہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ اس کا بنایا ہوا ہے اور اسے رب نے عطا کیا ہوا ہے۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ دیا ہوا ہے۔ اور ایک آیا سورہ البقرہ کی آیا نمبر 255 کے تحت اگر آپ غور کریں، رب کائنات کیا فرماتا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ کون ہے؟ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے۔ یہاں پر بھی رب کائنات نے اپنی الوہیت کو بتا کر پھر اشارہ ہوا سے فرما دیا کہ وہ الہ ہے لیکن تمہارے ادراک میں نہیں سمانے والا، اس لیے اپنے ادراک سے، اپنے عقل سے، اپنی فہم و فراست سے اسے سمجھنے کی کوشش ضرور کرو، لیکن وہ کوشش حتمی اور یقینی نہیں ہوگی۔ یقینی کوشش وہی ہوگی جو بواسطہ رسالت تم تک پہنچے گی اور تم اسے کا اقرار کرو گے۔ حتمی وہی ہوگی جو رب خود بتائے گا، اپنے رسول کے ذریعے سے جو بتائے گا وہی حتمی ہوگی۔ ہماری عقل جہاں تک بھی پہنچے گی، جس مقام تک بھی پہنچے گی، وہ جو معلومات ہوں گی وہ ظنی ہوں گی، یقینی نہیں ہوں گی۔ ظنی کیا مطلب ہے؟ کہ وہ غلط ہو سکتی ہیں، وہ غلط ہو سکتی ہیں، لیکن یقینی معلومات وہی ہوتی ہیں جو واسطہ رسالت سے آتی ہیں، جو میں نے واسطہ رسالت کہا ہے،
وہ رسول کریم کا اپنا قول نہیں ہوتا، وہ قول خدا ہوتا ہے، وہ فرمان خدا ہوتا ہے، وہ حکم خدا ہوتا ہے جو اس رسول کی زبان سے جاری ہوتا ہے۔